الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات جلد اول میں فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت نہ رکھنا خارجیت ہے اور صحابہ پر تبرہ بولنا رافضیت ہے، اور فرمایا اہل بیت اور صحابہ دونوں سے محبت کرنا اور دونوں کا احترام کرنا یہ سنیت ہے۔ بحمداللہ تعالی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو ہمارے ائمہ متاخرین میں سے ایک نہایت علمی شخصیت کے حامل امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے نعتیہ اشعار کے مجموعہ میں اس طرح عقیدہ اہل سنت کو پیش فرمایا شعر کی صورت میں، جو در حقیقت دو احادیث ہیں۔ آپ کا یہ خصوصی امتیاز ہے کہ آپ قرآن کی آیت یا حدیث یا قوال ائمہ کو شعر کی صورت میں پیش فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ دونوں سے محبت رکھتے ہیں اور دونوں کا احترام کرتے ہیں، اور دونوں میں سے کسی کی بھی شان میں تنقیص کرنا یا نعوذ باللہ اہانت کرنا یا ان کی بشرے جو تقاضے ان سے وارد ہوئے ان کو ذکر کرنا یہ بدعت سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اصول السنہ آپ کی کتاب ہے عقیدہ کے حوالہ سے اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ جب یہ آپ بھی ہم صحابی بولتے تو اس میں اہل بیت کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، یاد رہے۔ جس طرح صحابہ کی جو عمومی ایک فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی، وہ کیا ہے؟ وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے سب ہی سے، کیونکہ یہ مقدم ہے مفعول بھی، اور جیسا کہ بلاغت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جس چیز کا حق تاخیر ہو اگر اس کو مقدم کر دیا جائے تو یہ بھی ایک حصر کی قصر جسے بھی کہتے ہیں اس کی صورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے قصر فرمایا، حصر فرمایا کہ اللہ نے تمام اصحاب ہی سے جنت کا وعدہ فرمایا، جس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی الگ فضیلت جزوی بھی ذکر فرمائی، جیسا کہ مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جو اہل بیت ہیں وہ اصحاب میری امت تم میں اس طرح ہیں جس طرح کشتی نوح ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو کشتی نوح میں سوار تو ہو گیا تھا وہ تو نجات پا گیا تھا نا، اور جو اس سے پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا۔ اس طرح اہل بیت کے دامن سے جو وابستہ نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ دنیا آخرت کی فلاح پا گیا۔ تو ہم اہل سنت رسول اللہ کی آل، رسول اللہ کی اہل بیت، رسول اللہ کی اہل قرابت، یہ تین مختلف طرح کے اصحاب سے سب سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ ہم ہر اس شخصیت سے محبت رکھتے ہیں، ہر اس چیز سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ ہم اس ہر جاندار سے محبت رکھتے ہیں اور غیر جاندار سے محبت رکھتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو جائے، بلکہ جس کی نسبت رسول اللہ کی منسوب افراد کی طرف بھی ہو جائے ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مجموع الزوائد میں یہ موجود ہے۔ فرمایا کہ لو اعلم قلبی یحب عمر لاحببته، اگر یہ مجھے پتہ چل جاتا نا کہ رسول اللہ کے پیارے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر سے کوئی کتا محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے محبت کرتا، یعنی اتنا رسول اللہ کی نسبتوں کا صحابہ حیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم اہل بیت سے اور صحابہ دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین کی نسبت مجھ سے اور میری نسبت حسین سے۔ تو دیکھیے وہ بابرکت ہستی جس کو خود رسول اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور جس کی طرف منسوب ہو رہے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ حسین اور حسن میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے دونوں سردار ہیں۔ تو یہ ہم اہل سنت کی کتب اس سے بھری پڑی ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں کے شانوں سے۔ تو ہم وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کی ہر نسبت کا پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ محبت رکھنے کی اور مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔